وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اور کاش کہ تم اے نبی دیکھتے جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور کمروں پر مارتے ہیں، تم جلنے کا عذاب چکھو بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار پر حالت نزاع اور فرشتوں کی سختی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کاش اے نبی آپ اس وقت دیکھتے کہ فرشتے کس بری طرح کافروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ وہ اس وقت ان کے چہروں پر اور کمروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں، آگ کا عذاب اپنی بدعمالیوں کے بدلے چکھو۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقع بھی بدر کے دن کا ہے کہ سامنے سے ان کافروں کے چہروں پر تلواریں پڑتی تھیں اور جب بھاگتے تھے تو پیٹھ پر وار پڑتے تھے۔ فرشتے ان کا خوب گھڑ متا بنا رہے تھے۔ حق یہ ہے کہ یہ آیت بدر کے ساتھ مخصوص تو نہیں، الفاظ عام ہیں، ہر کافر کا یہی حال ہوتا ہے۔ سورہ قتال میں بھی یعنی سورہ محمد میں اس بات کا بیان ہوا ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 93 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ میں بھی اس کا بیان مع تفسیر گزر چکا ہے۔ چونکہ یہ کفار و مشرکین نافرمان لوگ تھے، ان کی موت کے وقت فرشتوں کے ہاتھ ان کی جانب بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انہیں خوب مارتے ہیں۔ ان کی روحیں اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے بدن میں چھپتی پھرتی ہیں، جنہیں فرشتے جبرن نکالتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ تیرے لیے اللہ کا غصہ اور اللہ کا عذاب ہے، جیسے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں نکالا ہے کہ نبی نے فرمایا، اس بری حالت میں سکرات موت کے وقت جبکہ کافر کے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ، اللہ کی ان پر رحمت اور سلامتی ہو، آتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے خبیث روح، چل گرم ہواؤں اور گرم پانی اور گرم سائے کی طرف۔ پس وہ یعنی کافر کی روح بدن میں چھپتی پھرتی ہے، آخر اسے جبرن گھسیٹا جاتا ہے، جس طرح کسی زندہ شخص کی کھال کو اتارا جائے، اسی کے ساتھ رگیں اور پھٹے بھی آ جاتے ہیں۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، اب جلنے کا مزہ چکھو، یہ تمہاری دنیاوی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، وہ تو عادل حاکم ہے، برکت و بلندی، غنا اور پاکیزگی والے، بزرگ اور تعریفوں والے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب راہ بھولے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں غذا عنایت کروں، پس مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، پس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن غلطیاں کرتے ہو اور میں سب گناہ بخش دیتا ہوں، پس مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ میرا کچھ نقصان کر سکو، اور تم کبھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکو۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن سب سے زیادہ متقی شخص جیسے دل والے بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن سب سے زیادہ بدکار فرد جیسے دل والے بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ میرے بندو، اگر تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو اس سے میرے پاس موجود خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی ڈبونے سے سمندر میں کمی ہوتی ہے۔ میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا اور محفوظ رکھتا ہوں، پھر تمہیں وہ پورے دے دوں گا، ان کی جزا پوری دوں گا۔ تو جسے بھلائی ملے وہ اللہ کا شکر کرے، اور جسے دوسری چیز پیش آئے وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والے اور سخت عذاب والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دیں جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل لیں جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ مثل حالت فرعونیوں کے اور ان کے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ستمگار تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لوگ اپنے گناہوں کے سبب عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کافروں نے بھی آپ کے ساتھ وہی کیا جو ان سے پہلے کے کافروں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا، پس ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ہم نے ان سے اگلوں کے ساتھ کیا تھا جو انہی جیسے تھے، مثلا فرعونی اور ان سے پہلے کے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ مانا، جس کے باعث اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر آ گئی۔ تمام قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ کے عذاب بھی بڑے بھاری ہیں۔ کوئی نہیں جو اللہ پر غالب آ سکے، کوئی نہیں جو اللہ سے بھاگ سکے۔ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمتیں گناہوں سے پہلے نہیں چھینتے، جیسے ایک اور آیت میں ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی ان باتوں کو نہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہیں۔ جب وہ کسی قوم کی برائیوں کی وجہ سے انہیں برائی پہنچانا چاہتے ہیں، پھر اللہ کے ارادے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، نہ اللہ کے پاس کوئی حمایتی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تم دیکھ لو کہ فرعونیوں کے اور ان جیسے ان سے آگے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دیں، وہ سیاہ کاریوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے باغات، چشمے، کھیتیاں، خزانے، محلات اور نعمتیں جن میں وہ بدمست ہو رہے تھے سب چھین لی۔ اس بارے میں انہوں نے اپنا برا آپ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ بے شک تمام جانداروں سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں، جن سے آپ نے اے نبی عہد و پیما کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیما کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ پس جب کبھی آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں، انہیں ایسی مار ماریے کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اگر آپ کو اے نبی کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ وعدہ خلاف کافروں کو عبرتناک سزا دو۔ زمین پر جتنے بھی چلتے پھرتے ہیں ان سب سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے ایمان کافر لوگ ہیں جو عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، ادھر قول و قرار کیا ادھر پھر گئے، ادھر قسمیں کھائیں ادھر توڑ دیں، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہ گناہ کا کھٹکا،
پس جب آپ اے نبی ان پر لڑائی میں غالب آ جائیں تو ایسی سزا انہیں دیں کہ بعد والوں کو بھی عبرت حاصل ہو، وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں تو ممکن ہے کہ اپنے ایسے کرتوت سے باز رہیں۔ خیانت اور وعدہ خلافی قابل مذمت ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی سے آپ کا عہد و پیما ہوا ہو اور آپ کو خوف ہو کہ یہ بد عہدی اور وعدہ خلافی کریں گے تو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ برابر کی حالت میں عہد نامہ توڑ دیں اور انہیں اطلاع کر دیں تاکہ وہ بھی صلح کے خیال میں نہ رہیں۔ کچھ دن پہلے ہی سے انہیں خبر کر دیجئے، اللہ تعالیٰ خیانت کو پسند نہیں فرماتے۔ کافروں سے بھی خیانت آپ نہ کریں۔ مسند احمد میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکروں کو سرحد روم کی طرف بڑھانا شروع کیا کہ مدت صلح ختم ہوتے ہی ان پر اچانک حملہ کر دیں، تو ایک شیخ نے اپنی سواری پر سوار یہ کہتے ہوئے آئے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، وعدہ وفائی کرو، غدر درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی قوم سے عہد و پیما ہو جائیں تو نہ کوئی گرہ کھولو نہ باندھو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے یا انہیں اطلاع دے کر عہد نامہ چاک نہ ہو جائے۔ جب یہ بات معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی، آپ نے اسی وقت فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ شیخ صحابی رسول عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ میں کام آنے والے ہتھیار ہر وقت تیار رکھنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے بھاگ نکلے، ہم اب ان کی پکڑ پر قادر نہیں، بلکہ وہ ہر وقت ہمارے قبضے و قدرت میں ہیں، وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے برائیاں کرنے والے ہم سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کافر ہمیں یہاں ہرا نہیں سکتے، وہاں ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 اور 197 میں اللہ نے فرمایا، کافروں کا شہروں میں آنا جانا چلنا پھرنا کہیں آپ کو اے نبی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو یوں ہی سی پونجی ہے، ان کا ٹھکانہ بالآخر دوزخ ہے جو برا بسترا ہے۔ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنی طاقت و امکان کے مطابق ان کفار کے مقابلے کے لیے ہر وقت مستعد یعنی تیار رہو، جو قوت و طاقت، جو گھوڑے لشکر رکھ سکتے ہو موجود رکھو۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی تفسیر تیر اندازی سے کی اور 2 مرتبہ یہی فرمایا۔ اور سنن ابی داؤد نیز ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں، تیر اندازی کیا کرو، سواری کیا کرو، اور تیر اندازی گھوڑ سواری سے بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم نیز ابن حبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گھوڑوں کے پالنے والے 3 قسم کے ہیں، ایک تو اجر و ثواب پانے والے، ایک نہ تو ثواب نہ عذاب، ایک عذاب بھگتنے والے۔ جو جہاد کے ارادے سے پالے اس کا گھوڑا تو چرے گا، چلے پھرے، جو کرے اس پر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی رسی توڑ کر کہیں بھاگ جائے تو بھی اس کے نشانات قدم اور اس کی لید یعنی گوبر پر بھی اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ کسی نہر پر گزرتے ہوئے وہ پانی پی لے، گو مجاہد نے پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو
تاہم اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ بس یہ گھوڑا تو اس کے پالنے والے کے لیے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اور جس شخص نے گھوڑا پالا کہ وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس کی گردن اور اس کی سواری میں نہ بھولا، یہ اس کے لیے پردہ ہے، یعنی نہ اسے اجر نہ اسے گناہ۔ تیسرا وہ شخص جس نے فخر اور دکھاوے اور ریا و نمود کے طور پر پالا، اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے وہ اس کے ذمے وبال ہے اور اس کی گردن پر بوجھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اچھا گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں کوئی آیت تو اتری نہیں، ہاں یہ جامع عام آیت موجود ہے کہ جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث میں رسول اللہ کے الفاظ یوں ہیں: گھوڑے 3 طرح کے ہیں، رحمان کے، شیطان کے اور انسان کے۔ اس میں ہے کہ شیطانی گھوڑے 2 ہیں جو گھوڑ دوڑ کی شرطیں لگانے اور جوئے بازی کرنے کے لیے ہوں۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ تیر اندازی گھوڑ سواری سے افضل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کے خلاف ہیں، لیکن جمہور کا قول قوی ہے کیونکہ حدیث میں بھی آ چکا ہے۔ معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس وقت وہ اپنے گھوڑے کی خدمت کر رہے تھے۔ پوچھا تمہیں یہ گھوڑا کیا کام آتا ہے؟ فرمایا میرا خیال ہے کہ اس جانور کی دعا میرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ کہا جانور اور دعا؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی قسم گھوڑا ہر صبح دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اپنے بندوں میں سے ایک کے حوالے کیا ہے، تو آپ مجھے اس کی تمام اہل سے اور مال سے اور اولاد سے زیادہ بنا کر اس کے پاس رکھیے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ ایک اور مرفوع حدیث میں سنن نسائی نے اسے روایت کیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر عربی گھوڑے کو ہر صبح 2 دعائیں کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اور معجم طبرانی کی حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے، گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی بندھی ہوئی ہے، گھوڑوں والے اللہ کی مدد میں ہیں، اسے نیک نیتی سے جہاد کے ارادے سے پالنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص ہر وقت ہاتھ بڑھا کر خیرات کرتا رہے۔ اور بھی حدیثیں اس بارے میں بہت سی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں بھلائی کی تفصیل ہے کہ اجر اور غنیمت، اس سے مراد منافقت بھی لی گئی ہے، اور یہی قول زیادہ مناسب بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں فرمان ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، یعنی تمہارے چاروں طرف دیہاتی اور مدنی منافق ہیں جنہیں تم اے مسلمانوں نہیں جانتے، لیکن ہم ان سے بخوبی واقف ہیں۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ پاؤ گے۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کو ہی خیرات صدقات دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دین کا ہو جو بھی سوال کرے اس کے ساتھ سلوک کرو، یعنی اچھا برتاؤ کرو۔